اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم مرنے کا تصور بھول گئے، موت کا تصور بھول گئے، قبر میں جانے کا تصور بھول گئے۔ حالانکہ روزانہ ہم کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کو انتقال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خود ہمارے گھر میں، خاندان میں، علاقے میں، محلے میں کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور سب کچھ چھوڑ کر گئے۔ کس قدر بے وفا ہے یہ دنیا، کس قدر یہ غدار ہے دنیا، کس قدر ناپائیدار ہے دنیا، کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے ایک ہی لمحے کے اندر نہ اس کا مال اس کا ہے، اللہ اکبر، نہ مکان اس کا ہے، نہ دکان اس کی ہے، جس کے لیے رات دن محنت کی انسان نے، وہ سب کچھ انسان کو چھوڑ کر کے اسی وقت جانا پڑتا ہے۔ کتنے افسوس کی اور حیرت کی بات ہے، جو چھوڑ کر کے جانا ہے انسان اس کے لیے رات و دن محنت کر رہا ہے، جو چھوڑ کر کے جانا ہے اس کے لیے رات و دن کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، اور جو ساتھ میں لے کر جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ بلکہ عملی طور پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے شاید ان کو قیامت پر یقین نہ رہا، شاید ان کو مرنے پر یقین نہ رہا، شاید ان کو قبر میں جانے پر یقین نہ رہا۔ کس قدر غفلت ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ ایک انسان دوستوں کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک انسان یاروں کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک انسان کاروبار کے لیے وقت نکالتا ہے، ایک انسان دکان و مکان کے لیے وقت نکالتا ہے، شادی بیاہ کے لیے وقت نکالتا ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں، وہ اللہ جس نے رزق دیا، وہ اللہ جس نے روزی دی، وہ اللہ جس نے اچھے ماں باپ دیے، وہ اللہ جس نے مکان دکان سب کچھ عطا کیا، سب کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیابی کا اصول بیان کرتے ہوئے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب انسان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ کون کامیاب ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے مراد کو پہنچے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، کون؟ جنہوں نے اپنے دل کو پاک کیا۔ کس سے دل کو پاک کیا؟ گناہوں سے دل کو پاک کیا۔ دل میں گناہوں کی محبت کو رکھنے والوں، کامیابی کا پہلا زیرہ قرآن بتا رہا ہے بہترین کامیاب لوگ وہ ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے جنہوں نے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے، گناہ کی محبت سے دل کو پاک کر لیا ہے۔ یاد رکھنا انسان خطا کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے جرائم ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان گناہ کرتا نہیں ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے، انسان خطا کرتا نہیں ہے۔ ہونے اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان وہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، یہ گناہ کرنا ہے، اور ایک انسان وہ جو بچتے بچاتے زندگی گزارے پھر بھی اس سے گناہ ہو جائے، پھر بھی اس سے خطا ہو جائے اور وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہے۔ ایسے بھی گنہگار ہیں۔ تو یہ گنہگار اللہ کو پسند ہے کہ جو گناہ کرنا چاہتے نہیں ہیں مگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر گناہ ہو جائے اور انسان شرمندہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے گناہ پر شرمندہ ہونے والے گنہگار کا مقام کیا ہے، گناہ پر شرمندہ ہونے والے مجرم کو کیا شان عطا کی جاتی ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس سے گناہ ہو گیا، جب گناہ ہوا تو گناہ پر وہ اللہ سے ڈر گیا اور اپنے گھر میں ٹہلنے لگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے پر وہ اللہ سے ڈرا اور بے چین ہو کر کے ٹہلنے لگا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی اس ادا پر اس کا نام صدیقوں میں درج کر دیا، صدیقوں میں اس کا نام لکھا گیا۔ یہ صدیق کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہے تو وہ درجہ صدیقیت ہے۔ گناہ ہو گیا اور اللہ کے ڈر سے وہ بے چین ہوا تو اللہ نے اس بے چینی کے صدقے اس کو مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے گناہ ہوتا نہیں ہے بلکہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ کتنے بے باک ہے، نت نئے انداز سے گناہ، الگ الگ طور پر گناہ،
فیشن کے نام پر گناہ، کاروبار کے نام پر گناہ، کرکٹ کے نام پر گناہ، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مراد کو پہنچنے والے وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں، قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ دل ٹٹول کر دیکھو گناہ کی محبت ہے کہ نہیں، اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے دل سے پوچھو۔ آپ کہیں گے کس کے دل میں گناہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں رونا تو یہی ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم کے دل میں گناہ کی محبت ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، دو محبتیں ایک ساتھ جمع کمی نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے دل میں کبھی گناہ کی محبت نہیں ہوگی، اور جس کے دل میں گناہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کرسی پر اگر گندگی موجود ہے تو اس کرسی پر کوئی شریف آدمی نہیں بیٹھتا۔ جب کرسی پر گندگی ہو تو آدمی کرسی پر شریف آدمی نہیں بیٹھتا، تو جو دل گناہ کی گندگی سے بھرپور ہو اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ لگانا اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے۔ اللہ کے بندو اپنے دل کو ٹٹولو، ہمارے دل میں گناہ کی محبت ہے، اور اگر ہے تو اس کو نکالیں گے کب، اس کو کب صاف کریں گے، اس کو کب پاک کریں گے؟ جب بھی ہم کسی حسن کو دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ میں لطف آتا ہے، گناہ میں کیف آتا ہے، گناہ میں سرور آتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو گناہوں کے اندر سکون ملتا ہے وہ گناہ میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ کو رحیم و کریم جان کر کے گناہ کرنے والوں، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جو اللہ کو رحیم و کریم جان کر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، مگر نیکیاں کر کے اس کو رحیم و کریم جان کر کے یہ تمنا کی جائے کہ اپنے کرم سے ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیں، ہم گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سید المعصومین جب نماز کا سلام پھیرتے تو نماز کا سلام پھیر کر حضور 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی غور کیا، جس کے قریب سے کبھی گناہ گزر بھی نہ سکا، خطائیں جس کی چوکھٹ سے کبھی گزر بھی نہ سکے، جو صرف معصوم نہیں بلکہ سید المعصومین ہو، وہ نماز افضل العبادات کو ادا کرنے کے بعد تعلیم امت کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تاکہ امت کو بتائیں کہ اللہ کی نماز پڑھنے والوں، یہ نماز کے بعد توبہ کیسی؟ گناہ کے بعد توبہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز کے بعد توبہ کیسی؟ تو گویا کہ ذہن دیا جا رہا ہے نماز پوری کر کے اس لیے توبہ کروائی جا رہی ہے، مولا میں تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ کر سکا جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ حضور تو جان عبادت ہے، حضور کے لیے نہیں کہی جا رہی یہ بات۔ حضور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، جو ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، اس کے بعد حضور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی گناہ کے بعد بھی ہم نے استغفر اللہ پڑھا ہے؟ کبھی حرام کام کے بعد بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ ہمارے دلوں میں گناہ کی یہ محبت ہے، اور جب تک گناہ کی محبت رہے گی، اللہ کو رحیم و کریم جان کر اگر کوئی گناہ کرے کہ اللہ معاف کرے گا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے قرآن پڑھو، قرآن اللہ کی کتاب پڑھو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی اولاد کو، عام انسان نہیں، انبیاء کی اولاد کو، انبیاء جب انہوں نے گناہ کیے، جرائم کیے، پاپ کیے،
تو اللہ نے اولاد پیغمبر میں سے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں۔ یہ قوم لوط کون ہے؟ قوم لوط کون ہے؟ قوم عاد کون ہے؟ قوم سمود کون ہے؟ یہ کون ہے قوم؟ یہ سب بنی اسرائیل ہے۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب۔ اور یہ یعقوب کون ہے؟ علیہ السلام، نبی ابن نبی، نبی کے بیٹے نبی، نبی کے باپ نبی۔ ان کے باپ حضرت اسحاق ہے علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ ان کے دادا ابراہیم ہے، وہ بھی نبی۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف ہے، وہ بھی نبی۔ ان کے پوتے بھی نبی، پر پوتے بھی نبی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ ایسی عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کی اولاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم زنا کریں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، شراب پیئیں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، سود کے دھندے کریں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں گے پھر بھی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی شان غیرت کا اندازہ کرو۔ ایک پہاڑ ابھی بھی دنیا میں موجود ہے، اس پر ایک عورت پتھر کی بنی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہی عبرت کے لیے دیکھتے ہیں۔ وہ عورت کون ہے آپ کو پتا ہے؟ جا کر کے تاریخ پڑھو۔ اللہ اکبر، خواتین موجود ہے تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ پاپی نہ تھی لیکن پاپیوں کی ہم نوا بن گئی۔ جو پتھر پاپیوں پہ پڑے، اللہ نے وہی پتھر نبی کی بیوی پہ ڈال کر اس کو بھی پتھر بنا دیا۔ آج بھی وہ پتھر کی شکل میں پہاڑ پر کھڑی ہوئی لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہے کہ خدا کا رحیم و کریم ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ رحیم بھی بے مثال ہے، وہ غیور بھی بے مثال ہے۔ اگر وہ غیرت کرنے پر آئے تو پھر نبی کے بیٹے کو بھی سزا دیتا ہے، نبی کی بیوی کو بھی سزا دیتا ہے۔ بھول گئے